بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ آپ کی صحت، سلامتی، رزق اور تسکین قلب و نظر کی ڈھیروں دعائیں۔ ایک خبر آپ سن چکے ہیں، میں اس خبر کا پوسٹ مارٹم کروں گا آپ کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کہ یہ خبر ہے کیا، اس سے اغراض و مقاصد کیا ہیں جنہیں حاصل کرنا چاہتی ہے فوج، ISI اور شومی قسمت اس ملک اور اس قوم کی کہ اس کی آرمی کا چیف جنرل عاصم منیر۔ یہ ولاگ انتہائی توجہ سے سنیے گا ناظرین اکرام۔ یہ ایکچولی ایک پرنسپل ہے جس سے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک اصل ہے جس کا سرا میں آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دوں گا اور ساری زندگی آپ یہ سرا اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھیے گا، اور جب بھی کوئی فوج کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے گا تو فوری طور پر آپ کو میری یہ ویڈیو یاد آ جائے گی یا آ جانی چاہیے، یا جو سرا آج میں معاملات کا پکڑانے جا رہا ہوں، آپ کی انگلیوں میں تھمانے جا رہا ہوں، اسے کھلاتے رہیے گا، سارا منظر واضح ہو جائے گا۔ مستقبل میں بھی آج کا منظر میں واضح کروں گا۔ خبر کیا ہے؟ خبر ہے کہ سائبر ذرائع سے پاکستانی انٹیلیجنس کو پتا چلا ہے، اس کے علم میں آیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ جب ڈائلاگ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈائلاگ ہونے جا رہے تھے اور یہ بھی یہاں سے پھر گئے تھے وہاں، اسرائیل نے منصوبہ بنایا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو اس کے ڈیلیگیشن سمیت قتل کر دیا جائے، اور اس میں بیمار بکری بھی تھی، یہ جس کا زندہ رہنا اور جس زندہ نہ رہنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، زندہ رہنے سے یہ فرق پڑتا ہے، یہ جو لعنتی بنی ہوئی ہے اس ملک اور اس قوم کے لیے، وہ ادروائز اس کی حیثیت کیا ہے۔ اینی ہاؤ، میں فوج تک محدود رہوں گا۔ بدنام زمانہ پاکستانی انٹیلیجنس ISI نے یہ سٹوری کنکاک کیوں کی اور اسے بریک کیوں کیا اور کس انداز میں کیا، اور اس سے اغراض و مقاصد کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، وہ سنیے ناظرین کرام ذرا غور سے۔ نمبر 1، ان کے فوج میں جانے کے بعد مجھے کہنے دیجیے، کامن سینس کے کواڑ بند ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، دروازے مقفل ہو جاتے ہیں۔ ان کی کامن سینس، جب کامن سینس کے دائرے میں آدمی قدم رکھنے کی عمر میں آتا ہے تو یہ فوج میں چلے جاتے ہیں، کامن سینس بند۔ اچھا، پھر یہ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ پلاننگ کا کبھی بھی نتیجہ کوئی پازیٹیو نہیں نکلا۔ ناظرین اکرام، پوری تاریخ دیکھ لیجیے، فوج کے کارنامے آپ نے سامنے رکھیے، ان کے کارناموں کے نتائج دیکھیے، بڑے سے بڑا ان کا عمل اور چھوٹے سے چھوٹا ان کا عمل، اس کا کبھی بھی نتیجہ پازیٹیو نہیں، ہمیشہ تباہی میں، بربادی میں نکلا ہے۔ یہ ایکچولی ایک تو جنرل عاصم منیر کا امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے اسرائیل بہت خار کھاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسی کوئی بات نہیں۔ امریکہ کی گود میں بیٹھ کر، امریکہ کی چھتری کے نیچے پناہ لے کر، امریکہ کے ذریعے یعنی ٹرمپ کے ذریعے عاصم منیر کھیل رہا ہے اسرائیل کے ہاتھوں میں۔ کیا آپ کو یاد نہیں؟ اگر نہیں یاد تو یاد کر لیجیے، اور پھر ایسے کیجیے کہ جائیے ذرا پتہ بھی کر لیجیے، کیا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہ چکی ہے کہ جنرل باجوہ وہ وعدہ کر رہا تھا۔ ناظرین کرام، آپ ان کے یہ ستارے اور چونیاں ٹھنیاں نہیں دیکھنی، نہ ان کی کلف لگی وہ وردیاں دیکھنی ہیں۔ اغراض کے بت ہیں جو ان وردیوں کے اندر مقید ہوتے ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ آپ کے ساتھ، نہ میرے ساتھ، نہ آپ کے اس ملک کے ساتھ، نہ اس ملک میں بسنے والے عوام کل انعام کے ساتھ۔ قطعی طور پہ ان کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ اغراض کے بندے، غرض کے بندے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ غیرت رہتی ہے، نہ حمیت رہتی ہے، بالکل نہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، جنرل باجوہ نے عمران خان کے بارے میں گارنٹی دی، بالکل میں آپ کو مزید دھیمے لہجے میں آ جاتا۔ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں جی، ہم بالکل ہو جائے گا۔ اور جب آ کر باجوہ نے بات کی عمران خان کے ساتھ تو عمران خان پنجابی وچ کہندے تڑ گیا پورا۔ انہوں نے کہا جی کیا بات کر رہے ہیں آپ جنرل صاحب، اسرائیل کو تسلیم کریں جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے نجائز بچہ قرار دیا، جسے لیاقت علی خان نے کہا کہ ابھی پاکستانی قوم اتنی بے حیا اور بے غیرت نہیں ہوئی کہ کوئی اسے کہے کہ ہم آپ کی معیشت سنوار دے اور آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، بالکل نہیں کریں گے۔ لیکن جنرل باجوہ نے، چونکہ امریکہ جو کچھ بھی کرواتا ہے وہ فوج کے ذریعے کرواتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ادھر کوئی فل کرنیل سے بریگیڈیئر ہوا تو اسے فوری طور پہ بھیج دیا جاتا ہے، اسے ایک ہاسپٹل کہہ لے جہاں کھوپڑی کھول کے دماغ باہر رکھ کے اس میں اپنی پروگرامنگ کرتا ہے امریکہ، اور پھر دھیان رکھتا ہے اس پہ، اور پھر اس کی ترقی کے راستے بھی صاف کرتا ہے، بلکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر ان کے ذریعے یہ معیشت کو بھی قابو کرتا ہے، آپ کی معاشیات مکمل اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔
फौज के जरिए आपके सियासतदानों को कब्जे में ले लेता और फिर जैसा खेल चाहता है वैसा खेल रचाता है फौज के जरिए। इसी तरह जिस तरह जनरल बाजवा ने वादा कर दिया था लेकिन पूरा ना कर सका, जब वादा पूरा ना कर सका कुछ और चीजें भी मिली, फिर इमरान खान को उठाकर इक़्तिदार से बाहर भेज दिया। अब ये शहबाज शरीफ, ये साथ इसके जो पटवारी हवारी बाजारी लोग हैं, इनकी तो कोई औकात ही कोई नहीं। इजराइल को तस्लीम करना तो दरकिनार, कहें तो जो आखिरी हदों तक जा सकते हैं ये। लेकिन बात मैं करूंगा जनरल आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर इस वक्त शीरो शक्र है नेतन्याहू के साथ। ये वादा दे चुका है कि हम तस्लीम करेंगे जी। ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है जिसका ये सिग्नेटरीज है? बोर्ड ऑफ पीस यही है ना नाज़रीन इकराम, कि हमास को गैर मुसल्लह करेंगे, हमास की कार्रवाइयों के आगे दीवार बनेंगे। हमास कौन है? जो फलस्तीन की आजादी और फलस्तीन के लिए उसकी रियासत की बात कर रहे हैं, जो इजराइल को नाजायज काबज समझते हैं। ये तो वो साइन कर चुके हैं, बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बन चुके हैं। और ये भी 3 वीडियो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये मसरूफ जो है अगर भागेंगे कहीं तो याद रखिए या इजराइल और या फिर अमेरिका की किसी दूर दराज रियासत के अंदर जहां पाकिस्तानी बहुत कम पाए जाते हैं। नहीं तो उनकी रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तानी ने छोड़ेंगे नहीं। एक वजह तो मैंने ये बता दी है ना कि जनरल आसिम मुनीर का एक इमेज बिल्ड करने के लिए ये जाहिलाना सी कोशिश है। और इसकी दूसरी वजह, चूंकि जनरल आसिम मुनीर के बारे में अब बच्चा ये कहना शुरू हो गया है कि ये अमेरिका का टाउट है, अमेरिका का ये कठपुतली है और नेतन्याहू के ये बहुत करीब हो चुका है। अब उस तसव्वुर को जायल करना था कि इजराइल और नेतन्याहू के ये बहुत करीब हो चुका है। कहानी ये घड़ी गई और उसे चला दिया। अब याद रखिए कि ये अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। यहाँ ISPR के भी ताल्लुकात होते हैं बाहर, जो छोटे मोटे एवं फजूल किस्म के बकाऊ माल किस्म के जो कोई कॉलम लिखते हैं या खबरें इकट्ठी करके खबर तश्कील देकर वो अपने अखबार या जरीदे या रसाले को देते हैं, ये उनके साथ राब्ते में रहते हैं। एक इंतहाई फजूल किस्म ब्राजीलियन जिसका कोई सहाफियाना बैकग्राउंड नहीं, उस तक इन्होंने खबर पहुंचा दी। उसने समझा भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, उसने हैप करके अपने अखबार को भेज दी और वो 6 कालमी खबर लग गई। वो खबर उठाई वहां से इंडिया ने, वो खबर उठाई वहां से बरतानिया ने, वो उठाई। जो ये करना चाहते थे वो इन्होंने कर लिया। लेकिन देखिए अगले 2, 4, 5 दिनों में इनका भांडा फूट जाएगा। चालाकी इन्होंने कर ली है, होशियारी इन्होंने कर ली है। जी हमें अपने साइबर विंग के जराये से पता चला है कि ये कन्वर्सेशन चल रही थी और बाकायदा प्रोग्राम बन रहा था कि यहां उड़ा दो, वहां उड़ा दो, नीचे गिरा दो, मार दो आसिम मुनीर को। ऐसी कोई बात नहीं नाज़रीन इकराम, इसे मारने की क्या जरूरत है? बस खुद ही सियासी मौत मरने वाले हैं, इक़्तिदार की मौत भी इन्हें आने वाली है नाज़रीन इकराम। अब याद रखिए, दिन गिन लीजिए, हफ्ते गिन लीजिए, महीने वाली बात नहीं है। ज़वाल और खत्म शुद की मोहर बिल्कुल इनके सर के ऊपर घूमती में देख रहा और ठप्पा लगने वाला है अनकरीब। चलिए मैं आपको इसकी वजाहत के लिए एक वाकई, ये जरूरी है सुनना नाज़रीन इकराम। मैं ड्रामा लिख रहा था, एक प्राइवेट चैनल वालों ने मुझे कहा था जी आप ड्रामा लिखें, तो ड्रामा लिखना मैंने शुरू कर दिया। वो एक ड्रामा डायरेक्टर मेरे पास आया करते हैं, नाम नहीं मैं ले रहा हूं, तो उनकी कोई बात चल रही थी उन दिनों ISPR वालों के साथ। तो जब बात मुकम्मल होगी तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मुझे ये सेंट्रल आइडिया दिया है ISPR ने, सेंट्रल आइडिया ये है, इस पे अच्छी सी कहानी वो लिखवाएं और साथ एक कोई रिटायर्ड मेजर हैं उनका पता भी दे दिया कि डायरेक्टर साहब आप उनसे मिल लें। तो मुझे वो कहने लगे, उनका जाती ख्याल है, हो सकता है ऐसी बात हो जी, उन्हें की लिखनी है सरकार, तुसी मैनू कहानी लिख दियो, मैं हिट हो जाना। मैंने कहा क्या सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया जो दिया ISPR ने वो जरा सुनिए, आपको इनकी ज़हनियत का पता चल जाएगा। नाज़रीन इकराम ये बहुत जरूरी है सुनना, और ये भी मैं जो कह रहा हूं अल्लाह की जात को गवाह करके कह, रब्बे करीम मैं तेरे नाम पे स्टेटमेंट दे रहा हूं। अच्छा, उनका जी सेंट्रल आइडिया ये है कि एक कर्नल है जिनकी एक टांग जाया हो चुकी है, यानी उन्हें लंगड़ा दिखाना। उनका एक बेटा है, अब जो वो मेजर है, वो लड़ रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ। ये बात है आज से कोई 6 साल पहले, वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है मुख्तलिफ मुहाजों पर। उसकी शादी एक सिविलियन घराने में हुई है, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे एक ऐसे बैकग्राउंड की बच्ची पे जो हीरोइन है ड्रामे की, जो पहले किसी और को चाहती थी, लेकिन बाप चूंकि कर्नल था, सख्त था, उसने जिस जगह पे चाहा उसकी शादी कर दी सिविलियन घराने के अंदर। और फिर वो वहां दिखाना है कि उसके साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है, किस तरह की नंदे हैं, किस तरह की जेठानियां हैं, वो इस किस्म का कोई माहौल जी अजीबोगरीब। मैंने कहा हाँ बोलते रहो। उसने कहा जी कर्नल साहब जो है वो भी बहुत दुखी है, उन्हें दुखी शख्स दिखाना है। वो रिटायर होकर आए हैं, उन्हें पैसे मिले हैं, उन्होंने किसी सिविलियन के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की है, किसी सिविलियन ने उन्हें कुछ सब्ज बाग दिखाए हैं। वो शरीफुल नफ्स आदमी है, एतबार करने वाले आदमी है, सीधे सादे आदमी है, फौजी है, लिहाजा इन्वेस्टमेंट कर दी है उन्होंने। उनका एक घर है, वो भी उन्होंने 80% ले लिया हुआ है। उसकी रकम 20% पे वो सिर्फ बैठे हुए हैं कि जब कब्जा दूंगा, और कब्जा लेने वाले भी लोग आ रहे हैं, वो भी सिविलियन है, वो डाले भर के भी आ जाते हैं। फिर मेजर साहब जो है कोशिश करते हैं अपने बाप को पुलिस से छुड़वाने और पर्चा खत्म करवाने के लिए कोई इस किस्म का माहौल बनाए कि ये बड़ी गंदी सोसाइटी है सिविलियन, जिन घरों से खुद ये जाते हैं। अंदाजा कर लिए नाज़रीन इकराम, ये है इनकी मेंटेलिटी। फिर ये ड्रामे बनाते हैं,
یہ ڈرامے چلاتے ہیں اور ان کا ذاتی خیال ہے کہ لوگ جو ہے وہ فوج کو اچھا کہنا شروع کر دیں گے اور سویلین کو لعنت ملامت شروع کر دیں گے. یہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ. ناظرین کرام ایک چیز پہ آپ نے کلیئر رہنا ہے. اس کلیئرٹی کے اندر سے آپ نے آس پاس رونما ہوتے واقعات کو دیکھنا ہے اور عالمی منظر پر ابھرتے واقعات کو بھی اسی روشنی میں دیکھنا ہے. آپ نے وہ کیا؟ پاکستان جدید کالونی ہے امریکہ جسے آپ کی فوج کے ذریعے، جو اب آپ کی نہیں رہی ہوئی، وہ فوج ہے آپ کے خلاف ایک زبردست سیاسی جماعت ہے، مسلح سیاسی جماعت، جس کے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد، جس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، جس کے اپنے معاشی ایجنڈاز ہیں. اس پہ کلیئر رکھیے. دیکھیے میں دیکھ رہا تھا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان جب داعش کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان، ایران، مصر، سعودی عربیہ، ترکیہ اور قطر کو ایک جگہ متحد ہو جانا چاہیے. یعنی وہ اب ایک بلاک بنانا چاہتے ہیں اور بات کر گئے ہیں یہاں. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ علم ہے کہ یہ گماشتے ہیں، یہ ٹٹپنجی ہیں امریکہ کے، اور یہ پتلیاں ہیں جنہیں نچاتا ہے اور اسی طرح یہ ناچتی ہیں. انگلیوں کے اشاروں سے وہ بھنگڑا ڈالنے کے لیے کہے تو بھنگڑا ڈالتے، سلام پیش کرنے کے لیے، مجرا پیش کرنے کے لیے کہے تو پتلی مجرا پیش کرتی ہے. یہ حیثیت ہے آپ کے فوجی جنرلز کی اور آپ کے ان ناجائز حکمرانوں کی. یہ جس خواہش کا اظہار کیا ہے امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کے اندر ان کے درمیان کھڑے ہو کر، اور یہ ان کی جرت ہے. یہ کس کے خلاف ہوگا؟ امریکہ کے خلاف ہوگا، اسرائیل کے خلاف ہوگا، یہ سارے کا سارا. تو یہ امریکہ کے خلاف کسی ایسے بندوبست کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا ان کی انہی تہدیدات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں مستقبل کا درست نقشہ پیش کرنے میں کامیاب جا رہا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. عالمی منظر کے پس منظر میں پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. وہ اب تک جو میں کہہ رہا ہوں وہی کچھ ہو رہا ہے. ناظرین کرام، وہ یہ کوئی غیب کی خبریں نہیں، یہ تجربے، مشاہدے اور وجدان کی باتیں. یہ کبھی بھی حصہ نہیں بنے گے. دیکھیے جی ایران سے پیٹرول ملے گا، جی 1 لیٹر پیٹرول یہ امریکن اجازت کے بغیر نہیں لیں گے ایران سے، بھلے ایران انہیں مفت دے. اپنے حصے کی آدھی پائپ لائن تو گیس کی وہ بچھا چکا ہے نا. انہیں حکم آیا امریکہ سے، انہوں نے بند کر دیا. افغانستان کے بعد انہوں نے تو آپ چند ماہ پہلے ایران پر بھی بمباری شروع کر دی تھی، وہ بھی انہیں یاد ہے. ایرانی ڈیلیگیشن جب پہلی دفعہ آیا تھا سیرینا ہوٹل کے اندر، جس دن وہ بیٹھے تھے اسی دن انہوں نے اپنی ایئر فورس وہاں بھیج دی تھی، ایران کے خلاف میزائل بھیج دیے تھے، پیدل فوج بھیج دی تھی، جس نے جا کے دمام میں سیدھا ایران کی طرف نشستیں لے لی تھی. تو اگر مجھے علم ہے تو باقی یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ملنا، سینے سے لگانا، مسکرانا، وہ کہتے ٹھیک ہے آؤ بچوں، ہم آپ سے بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ انہیں بازاروں لوگوں آپ کو کیا پتہ ڈپلومیسی کیا ہے. وہ چلتے ہیں ان کے ساتھ. حدیث نبوی ہے نا کہ مومن کی بصیرت سے بچو بھائی، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے اشیاء و مظاہر کو، واقعات و حادثات کو. تو ایرانی قیادت پر حکمت بھی ہے، مومن بھی ہے، اور اللہ کے نور کی روشنی میں سب کچھ دیکھتے ہیں اور انہیں اشیاء و مظاہر اپنی اصل صورت میں نظر آتے ہیں. اور آصم منیر کی اصل صورت کیا ہے؟ زبان پہ نہیں جانا، اعمال پہ نہیں جانا، چلت پھرت پہ نہیں جانا، پھرتیوں پہ نہیں جانا، بھاگ دوڑ پہ نہیں جانا. امریکن غلام ہے یہ. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے بارے میں منصوبہ کیا ہے؟ توڑنے کا. اور یہ توڑ رہے، میں کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام، یہ سہولت کار ہے پاکستان کو 2030 سے پہلے عالمی نقشے سے محو کرنے میں. یہ سارے پاپڑ کیوں بیل رہے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات. نمبر 1 جو ہے وہ ہے عمران خان کا خوف کہ کسی طرح عمران خان کے بارے میں پریشر باہر سے نہ آئے کہ ہمیں عمران خان کو چھوڑنا پڑے. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی امریکن پریزیڈنٹ اشارہ کر دے نا کسی جنرل کو چھوڑ بھائی آج ہی، تو فوری طور پہ یہ دلیل پیدا کر کے کوئی ماحول بنا کے یہ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. یہ اس سے ڈرتے ہیں اور اسی ڈر کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے امریکہ. انہیں پتا ہے ان کی کمزوری کا، اور وہ شخص اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر بیٹھ کر بھی پوری کی پوری بازی جیت چکا ہے. بلشتی اور بونے بھی نہیں رہے. یہ تو جراثیم بن گئے ہیں جنہیں آرشی شیشے سے دیکھنا پڑتا ہے تو نظر آتے ہیں، مہذب آئینہ استعمال کرنا پڑتا ہے تب نظر آتے ہیں. یہ میری شنگلی کی اوپر والی پور پہ پتہ نہیں کتنے اس وقت وہ پھر رہے ہیں، جمس نظر ہی نہ آ رہے. ان کی حیثیت ان جرثوموں سے، ان جراثیم سے بھی کم تر ہے اور پھدک رہے ہیں یہ امریکہ کی دوستی پہ. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسما کیوں ہو، پوری تاریخ گواہ ہے ناظرین کرام سامنے. اسرائیل والی خبر بالکل غلط، من گھڑت ہے، امیج بلڈنگ کے لیے ہے، عوام میں یہ تاثر دینے کے لیے ہے کہ نہیں وہ اسرائیل کے کوئی قریب نہیں ہے، بلکہ اسرائیل تو انہیں مارنا چاہتا. اس نے کیوں مارنا بھی؟ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ فریضہ کوئی اور انجام دے دے گا، کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا، کوئی نہ کوئی تو نکلے گا. کیا ملک کی تقدیر کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہوں اور کسی کو بھی غیرت نہ آئے؟ یہ غیر فطری ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام، یہ غیر فطری ہے. ممکن نہیں کہ اس حد تک کوئی ملکی اور قومی مفادات کو برباد کرنے کی منظر و سطح تک پہنچ جائے
اور قدرت کوئی اس کا انتظام نہ کرے. ایمان ہے میرا کہ پاکستان نے قائم رہنا ہے, ایمان ہے میرا پاکستان نے ترقی کرنی ہے, ایمان ہے میرا کہ اس کا مقدر سنورے گا, ایمان ہے میرا کہ اس میں بسنے والے لوگوں کے دن پھریں گے, ایمان ہے میرا کہ یہ طویل سیاہ رات چھٹے گی, یہ ایمان ہے میرا کہ جن لوگوں نے اس مظلوم سیدھے سادے ولی صفت انسان پر نعت کے اور قافیے بند کر رکھے ہیں, تنگ کر رکھے ہیں. اللہ بھی تو ہے, وہ دیکھ رہا ہے. دیر ہے اندھیر نہیں ہے اس کے گھر میں. یہ اس کی پکڑ میں اور گرفت میں اور بطش میں آنے والے ہیں. یہ میں نوٹ کرواتا چلا جا رہا ہوں. ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں, کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کی سماعت کو تکلیف دے رہا. وہ دن آئے گا جب آپ کہیں گے بہت جلد, یار یہ بندہ ٹھیک کہتا تھا, حالات ایسے نہیں دکھائی دیتے تھے, لیکن اسے کیسے پتا تھا. ہوگا ناظرین کرام, ان قریب ہوگا. ہاتھ ترجمہ رکھیے, ان قریب ہوگا. لیکن اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے آپ کو بھی جسد بے حرکت اور جسد مفلوج نہیں بن کر رہنا چاہیے, نکلنا چاہیے, حرکت کرنی چاہیے. یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ طاقتور کوئی نہیں ہے. میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں, طاقتور کوئی نہیں. صرف یہ ہے کہ سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہے, اور وہ سائنٹیفکلی آنے کی ضرورت ہے. سائنٹیفک, جہاں سائنس سے آپ ادھر ادھر گئے وہاں 26 نومبر ہو جائے گا. تحریک بنائیے پورے پاکستان کے اندر. یہ کسی خالی اسلام آباد کے ڈی چوک کا مسئلہ نہیں, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. اس لیے پورے پاکستان کو جاگنا ہوگا, پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا, اپنا ملک بچانے کے لیے, اپنے وسائل بچانے کے لیے, اور اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی خاطر نکلنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اب کوئی تشنیگی باقی نہیں رہ گئی اس خبر میں. اس خبر کو آپ سمجھیے اور ہنسیے ان کی جہالت پر. اس طرح امیج بلڈ نہیں ہوتے. جب آسمانوں سے ذلتوں کا نزول ہو تو اسے روک کوئی نہیں سکتا, اسے عزت میں کوئی نہیں بدل سکتا. آپ توجہ چاہتے ہیں, آپ جو کر رہے کرتے رہیے. ساری کی ساری قوم کی توجہ آپ کی طرف. جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ. جسے جس زبان میں کوئی غلیظ سے غلیظ تر گالی یاد ہے وہ بنظر فوج کر رہا ہے, بنظر جنرلز کر رہا ہے. آخر میں میری گزارش ہے, جسے یہ عمران خان کی ڈیجیٹل فورس کہتے ہیں, وہ ڈیجیٹل فورس ذرا مزید دن رات ایک کرتے. ان کے خاکے بناؤ, ان کے خلیے بناؤ, انہیں ان کی اوقات یاد کراؤ. کیونکہ عمران خان کا امیج بلڈ ہونے میں, یہاں تک پہنچنے میں, اس کے لوگوں کے دلوں تک سرایت کر جانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کا, بہت بڑا حصہ ہے آپ کا. اے عمران خان کی ڈیجیٹل فورس اور اے جنریشن زی, حرکت میں آئیے, تھوڑی سی تکلیف برداشت کیجیے. ایسی ڈیجیٹل فورس میں تبدیل ہو جائیے کہ ان کے چھکے چھوڑ جائے. کچھ بھی نہیں ہوگا, کیا کریں گے, فائر وال لگا لیں گے, لگاتے رہیں. ہمیں علم ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جس وقت مجھے 40,000 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اوپر سے 1,000 آ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی. زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے ناظرین کرام, ویڈیوز شیئر کیجیے, لائک کیجیے, اور جو کچھ بھی اس چینل کو بچانے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے, اپنا حصہ ضرور ڈالیے. اب اجازت دیجیے اس کلیئرٹی کے بعد کہ یہ سب ان کی فضول قسم کی کوشش ہے عاصم منیر کو ہیرو بنانے کی, اس کا ویلنری رول اس پہ پردہ ڈالنے اور اسے ہیرو بنا کے پیش کرنے کی. اسرائیل مارنا چاہتا ہے, کوئی اسرائیل کو مارنے کی ضرورت نہیں, اللہ ہی مارے گا انہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.